الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم فہم القرآن کے لیکچر نمبر 12 میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور مزید یہ کہ آج کی جو شب ہے، جو آج کی شام ہے، وہ شب برات کی شام ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو حسب سابق انشاءاللہ پہلے گزشتہ لیسن کی چند منٹ میں ہم ریویژن کریں گے، پھر آج کا تھوڑا سا لیسن پڑھیں گے، اور ساتھ شب برات کے بارے میں بھی چند باتیں ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جی، لاسٹ ٹائم ہم نے فعل کی اقسام دیکھی تھیں، تو دو قسم ہے اس میں فعل کی، تیسرا ایک آتا ہے فعل امر، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال ابھی ہم نے دیکھا فعل ماضی، جو ہمارے 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اس کے حوالے سے یہ صرف عربی میں 2 زمانے آتے تھے، فعل ماضی اور فعل مضارع، اور مضارع میں ہی موجودہ اور آنے والے زمانے کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو ماضی کی ہم نے بات کی، جس میں گزشتہ زمانے میں کوئی ہوا جو کام ہے وہ بیان کیا گیا ہو، جیسے جالسا، ذہبا، ناصرا، فعلا، اور ان تمام کاموں میں جو بھی معاملات ہوئے وہ ماضی سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ چاروں فعل ماضی کی مثالیں ہیں۔ پھر ہم نے فا، عین اور لام کلمہ کی پہچان دیکھی کہ فعل ماضی میں اصل میں 3 حروف ہوتے ہیں، پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ کلمات کے نام صرف پوزیشن کے حساب سے ہیں۔ پھر ہم نے ان کلمات کی مختلف جو الفاظ ہیں ان میں ان کی پہچان دیکھی، جیم کو فا کلمہ، اسی طرح سے یہ ذال کو فا کلمہ، نون کو فا کلمہ، اور فا کو فا کلمہ کہیں گے۔ لام یہاں پہ جالسا میں لام عین کلمہ، یہ سارے عین کلمات ہیں، یہ سارے لام کلمات۔ تو یہ ہم نے کل تک پڑھ لیا تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اکثر آپ کے میسیجز اور آپ کا فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے، تو مزید اگر کوئی کمی کوتاہی، کمی بیشی ہو تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کریں تاکہ اس کو مزید امپروو کیا جا سکے۔ اچھا، آج کا جو لیسن ہے فا، عین اور لام کلمہ کے اعراب یا حرکات کا بیان، یعنی کہ یہ جو 3 ہمارے پاس کلمات آتے ہیں فعل ماضی میں، ان تینوں کے اوپر جو حرکات آ سکتی ہیں، جو اعراب، زبر، زیر، پیش وغیرہ، وہ ان کا آج کا بیان ہے۔ تو اس بارے میں یہ چیز دیکھ لیں کہ جو فا کلمہ ہے سب سے پہلا، اور جو لام کلمہ ہے آخری، وہ ہمیشہ مفتوح ہوں گے۔ مفتوح فتحہ، زبر، نصب۔ مفتوح کے فتحہ کے 3 نام ہیں، فتحہ ہے، زبر ہے اور نصب ہے۔ تو فا کلمہ اور لام کلمہ یہ ہمیشہ مفتوح ہوں گے، ان کے اوپر زبر آئے گا، ان کے اوپر نصب آئے گا، فتحہ آئے گا ان کے اوپر۔ اور جو درمیان والا تیسرا بچتا ہے، درمیان والا عین کلمہ، جبکہ عین کلمہ کبھی مفتوح ہوگا، کبھی مضموم ہوگا اور کبھی مکسور ہوگا۔ کبھی تو اس کے اوپر فتحہ آئے گا، کبھی ضمہ، یعنی کہ پیش، ضمہ رفع بھی کہتے ہیں، پیش بھی کہتے ہیں، ضمہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی مکسور ہوگا یہ، یعنی کہ اس کے نیچے زیر آئے گی، کسر آئے گی، یا پھر جر، 3 نام ہیں کسر کے بھی۔ تو جو عین کلمہ ہے درمیان والا، وہ زبر، زیر یا پیش، تینوں میں سے حرکات مختلف بدل بدل کے آیا کریں گی۔ اب مختلف الفاظ ہیں جو کہ جن کے اوپر مختلف حرکات آتی ہیں، ان کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو جیسے مفتوح، جس میں وہ والے الفاظ، اب یہ ہم خود سے نہیں لگاتے، اپنی مرضی سے نہیں لگاتے، یہ اعراب جب لگائے گئے، جو ان کا پڑھنے کا جو انداز ہے یہ اس وقت سے پرانے چلے آ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ جہاں پر عین کلمہ کے اوپر فتحہ آتا ہے، زبر آتا ہے، وہ الفاظ، ان کی چند مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ فعلا، یہ دیکھیں عین کلمہ کے اوپر زبر، باقی تو دونوں ہم نے پڑھ لیا کہ زبر ہی آنا ہے۔ ناصارا، نون کے اوپر، صاد کے اوپر، را کے اوپر زبر۔ کاتبہ، فتح، جالسا، خراجہ، داخلہ۔
فعالا کرنا، ناصورا مدد، کاتابہ لکھنا، فاتحہ کھولنا، جالسا بیٹھنا، خارجہ نکلنا، داخلہ داخل ہونا۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں جن میں عین کلمہ مفتوح ہے، زبر آ رہا ہے۔ اس کے بعد عین کلمہ مضموم پیش، جہاں پر عین کلمہ پر پیش آئے گا شاروفہ، قابوحہ، حاسونہ، باعودہ، ضعوفہ، کارومہ۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن میں عین کلمہ کے اوپر پیش آئے گا۔ شاروفہ شرف والا، عزت والا، قابوحہ کبھی، مکروہ کراہت والا، کبھی اگلی برا، حاسونہ اچھا، حسن، باعودہ دور، فار اوے، ضعوفہ کمزور، کارومہ عزت والا، اکرام والا۔ عین کلمہ مکسور کی مثالیں سامعہ، یہ دیکھیں عین کلمہ، اس کے اوپر زیر آ گیا، کسرہ آ گیا، جر آ گئی، عالمہ، شاربہ، وارثہ، فارحہ، خاشیہ، ردیہ۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ تو وہ ایکچول ورڈز ہیں کہ جن کے اوپر یہ حرکات آ رہی ہیں۔ ہم ایون قرآن مجید بھی پڑھیں یا عام اردو میں بھی اعراب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، حالانکہ اردو میں اعراب لکھے نہیں جاتے۔ ہم اردو میں بھی کئی ایک الفاظ ہیں جو کہ غلط بول جاتے ہیں، ان کے اعراب کے حساب سے ہم نہیں بولتے۔ ہم سب کے وہ اعراب شروع سے ہی غلط ہیں۔ اب وہ ایک ہمارا کامن سا ورڈ ہے علم، ہم بولتے ہیں علم، تو وہ علم ہوتا ہی نہیں۔ اس طرح سے بے شمار اعراب ہم غلط بولتے ہیں۔ تو اگر اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں، اگر صحیح کلام کی طرف جائیں تو بے شمار غلطیاں نکل آئیں، لیکن لکھنے میں یا قرآن مجید میں تو یہ اعراب جیسے ہیں ویسے ہی آئیں گے۔ بولنے کی حد تک اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا یعنی کہ نہیں ہے پرابلم، لیکن قرآن مجید میں اگر کوئی الفاظ ہیں، قرآن مجید کی اگر بات کریں، اس کو پڑھنے کی بات کریں، تو وہاں پہ اعراب بہت میننگ رکھتے ہیں، بہت ان کی اہمیت ہے۔ سامعہ سننا، عالمہ جاننا، شاربہ پینا، وارثہ وراثت انہیریٹنس وارث، فارحہ خوشی ہیپینس، خاشیہ ڈرنا خوف، ردیہ راضی ہونا۔ تو یہ آج کا لیسن ہے۔ تو آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج جو شب ہے یہ شب برات ہے، شعبان کی نصف شعبان کی یہ شب ہے۔ تو اس کے حوالے سے صرف 2-3 احادیث ہم ذکر کریں گے۔ تو اس شب کی بھی احادیث میں بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، ان میں سے صرف 3 احادیث میں نے یہاں پہ شامل کی ہیں تاکہ تھوڑی سی رغبت پیدا ہو جائے اور ہم دوسروں تک بھی میسج کنوے کریں۔ جو بندہ بھی یہ بات سنے وہ دوسروں کو بھی کنوے کر دے۔ یہ حدیث مبارکہ یہاں پر شامل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو، یعنی کہ جو آج رات آ رہی ہے، نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے، یعنی کہ بخشش والی نظر، اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے ماں سوائے 2 قسم کے آدمیوں کے، کسی سے بغض رکھنے والا اور کسی کا قاتل۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور احادیث میں ایک لفظ ایک اور بھی آیا ہے کہ مشرک، شرک کرنے والا۔ تو ظاہری بات ہے بخشش تو مسلمان کی ہی ہونی ہے، مومن کی ہی ہونی ہے، تو بہرحال اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، 2 آدمیوں کے علاوہ سب کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ کون سے؟ جو کسی سے بغض رکھتے ہیں اور جس نے کسی کا قتل کیا۔ تو قتل تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، تو امید ہے کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا مرتکب نہیں ہوا، نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو بغض رکھنا، اس کے بارے میں کچھ روایات میں نے خود پڑھی ہیں کہ بخشش ہو گئی کسی شخص کی جس کا عمل یہ تھا کہ وہ رات کو سوتے وقت سب کو معاف فرما دیتا۔ ظاہری بات ہے ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے بے شمار ارد گرد معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کسی کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے،
تو کوشش کریں کہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی دل میں نفرت نہ آئے۔ اگر بشری تقاضوں کے تحت کبھی غصہ کوئی نفرت پیدا ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ رات کو جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو روٹین بنا لیں کہ یہ صرف زبان سے الفاظ کہیں یا نہ کہیں، لیکن دل میں سوچ لیں کہ یا اللہ ہم نے سب کو جس نے بھی ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی، ہم نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کر کے سوئیں۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور بزرگ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حضور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم معافی مانگنے جا رہے ہو اور معاف کیے بغیر جا رہے ہو، اس طرح سے تو معافی نہیں ملے گی۔ یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور لوگوں کو ہم کہتے ہیں جی اس نے تو میرے ساتھ زیادتی ہی بڑی کی ہے تو میں اس کو تو معاف نہیں کر سکتا، تو بات یہ ہے کہ معافی تو ہوتی ہی زیادتی کے لیے ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو معافی ہوگی نا، اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو پھر تو اس کا شکریہ ہو سکتا ہے، معافی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ معمول بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے دو آدمیوں کے، کسی سے بغض رکھنے والا اور کسی کا قاتل۔ تو بڑی برکتوں والی، بڑی فضیلت والی یہ رات ہے، شب آ رہی ہے، آ پہنچی ہے بلکہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کیا کرو، یعنی کہ نوافل پڑھا کرو، اور دن کو روزہ رکھو، یعنی کہ جو کل کا دن آ رہا ہے اس دن۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں، کیا کوئی کسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں۔ اب یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات بہت برکتوں والی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ پورا سال ساری زندگی سنتے ہیں، لیکن اس رات میں سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ الفاظ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، یعنی کہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا نیڑے ہو کے سننا، تو اللہ پاک اس رات کچھ زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بونس ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو کوشش کریں کہ آج کی رات کو یوٹیلائز کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے۔ اور یہاں پر ایک اور یہ ورڈ آ گیا عافیت۔ کئی صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ تو پیارے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ عافیت سے مراد کیا ہے؟ عافیت کہتے ہیں بیماری کا نہ ہونا، صحت کا ہونا، بیماری سے بچ جانا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ ہے وہ اکثر اوقات دو نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ غفلت میں رہتا ہے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ تو صحت کا ہونا عافیت کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی شب برات کی فضیلت کے بارے میں اس حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں کچھ اسی طرح کا بیان ہے، حضرت علی سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس رات قیام کرو، روزہ دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں، سن لو کوئی رزق کا طالب ہے تاکہ اسے میں رزق دوں، کوئی عافیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، سن لو ان چیزوں کا کوئی طالب ہے۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے حوالے سے بے شمار اور بھی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں کچھ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کئی فیصلے بھی فرماتے ہیں، تو بڑے اہم فیصلے رزق دینے کے بارے میں، صحت دینے کے بارے میں، اور سارا سال میں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ آج کی شب بہت اہمیت والی شب ہے، تو اس شب کو ضائع مت ہونے دیں، خود بھی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں،
اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین بھی کریں، کم از کم اپنے گھر میں اہتمام کریں نوافل پڑھنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا، سورہ یاسین پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور جو قرآن مجید کا جو آپ معمول پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایک ایک لمحے کی عبادت کو قبول فرمائے۔ تو کل صبح دن کا روزہ بھی رکھیں، کل کا جو دن ہے وہ اس کا روزہ بھی، اس کے روزے کے بارے میں بھی بڑے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔